السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی عید یعنی کہ قربانی آ رہی ہے اور ہم سب اس سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو آج ہم سنیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی کہانی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ان سے کوئی کہتا ہے کہ اے ابراہیم، اٹھ اور اللہ کی راہ میں قربانی کر۔ صبح فجر کے وقت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اللہ کی راہ میں 200 اونٹ قربان کر دیے۔ جب اگلی رات پیغمبر سوئے تو انہوں نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ وہ صبح اٹھے اور پھر سے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسری رات جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام فجر کے وقت جاگے اور یہ خواب اپنی بیوی حضرت سائرہ کو سنایا۔ بیوی نے فرمایا کہ بھلا اپنے اکلوتے بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے، مگر چونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے تو آپ اس کام میں دیر نہ کریں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہمیں مال، رزق، اولاد اور سب کچھ دیتا ہے، اور سب کچھ ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد فوراً پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جناب ہاجرہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ محترمہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیں اور خوشبو لگائیں کہ آج ہم نے ایک محفل میں جانا ہے۔ جناب ہاجرہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے نہلایا، ان کے بال بنائے، ان کو خوشبو لگائی اور تیار کیا۔ پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں ایک رسی اور ایک تیز دار چھری کو لیا اور وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر عرفات کے میدان کی طرف چلے گئے۔ اس دن 10 ذی الحج تھی۔ شیطان مردود نے جب خلیل اللہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا اور سوچا کہ کیوں نہ آج ان کو بھی گمراہ کر دوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ شیطان مردود اور اس کے ناپاک ارادوں کو جانتے تھے۔ شیطان سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور بولا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کا بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ ہاں، میں جانتی ہوں، وہ اپنے بابا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محفل میں گیا ہے۔ تو شیطان بولا کہ نہیں نہیں، وہ تو جناب ابراہیم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور یہ بات تو سائرہ بھی جانتی ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ ہماری بھلا اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو اپنی راہ میں قربانی کے لیے چنا ہے۔ یوں شیطان مردود کی دال نہ گلی، وہ بہت مایوس ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو صرف 9 سال کے ہیں اور ان کو تو بڑی آسانی سے اللہ کے راستے سے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا، کیا تم جانتے ہو آج تمہارے بابا تمہیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک پاک محفل میں آئے ہیں۔ تو شیطان مردود بولا کہ نہیں نہیں، یہ تو آج تمہیں یہاں ذبح کرنے آئے ہیں، تبھی تو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ مسکرائے اور فرمایا کہ بھلا میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میرے اللہ نے مجھے اپنی راہ میں چنا ہو۔ پھر جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا عرفات کے میدان پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا جان، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچے، میں آپ کو یہاں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، کیونکہ ہمارے اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بچے، اب آپ بتائیں کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، بھلا مجھے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے اپنی قربانی کے لیے چنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسماعیل بولے، اے میرے باپ، آپ کر ڈالیے جو کچھ آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ ہزاروں رحمتیں ہوں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان جلدی کریں، کہیں پھر سے شیطان مردود ہمیں بھٹکانے نہ آ جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی وقت اس لعین پر پتھر مارو۔ تب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے لعین پر پتھر پھینکے۔ تب سے تمام حاجی جب حج کرتے ہیں تو لعین پر شیطان مردود کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو منا لے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ میرے بچے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے کہ بابا جان، اگر میری 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ جب دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئے تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے بابا سے التماس کی کہ بابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ میرے ہلنے سے میرے خون کا کوئی بھی قطرہ آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ دوسری یہ کہ آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے دل میں بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے اور آپ اپنا فرض نہ پورا کر سکیں۔ اور تیسری یہ کہ جب میری والدہ محترمہ سے ملیے گا تو ان کو میرا سلام کہیے گا، اور میری قمیض جو کہ خون سے بھری ہو وہ میری والدہ محترمہ کو دیجیے گا تاکہ ان کو تسلی ہو سکے اور وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ میرے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں۔ جب پیغمبر یہ تینوں باتیں سن چکے تو انہوں نے اپنی چھری نکالی اور اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور ان کو زمین پر لٹا دیا۔ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے چھری بیٹے کی گردن پر چلائی تو گردن نہیں کٹی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، چھری کو زیادہ طاقت سے چلائیں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چھری چلائی مگر گردن اس بار بھی نہ کٹی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، ایک ہی وار میں کاٹ دیں گردن کو اور دیر مت کریں، مگر تیسری بار بھی چھری چلانے پر گردن نہیں کٹی۔ تو پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو غصے سے زمین پر پھینک دیا۔ تو چھری نے اللہ کے حکم سے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور بولی کہ اے پیغمبر خدا، مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مت کاٹو۔ آپ کو ایک بار حکم ہوتا ہے کہ خلیل اللہ کاٹیں گردن کو، مگر مجھے 10 بار حکم ہوتا ہے کہ مت کاٹو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ابھی اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی۔ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو جبریل امی وہاں کھڑے تھے اور تکبیر پڑھ رہے تھے اور بولے، اور پکارا ہم نے اس کو یوں کہ اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہی صحیح طریقہ ہے آزمانے کا۔ اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی سے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بڑا سا دمبا بھیجا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسلام میں سب سے بڑی قربانی تھی، جس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے سنت ابراہیمی کو تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پہ واجب کر دیا۔ For more Islamic videos,
Subscribe the BB Kids and press the bell icon.